میں خواتین و حضرات حسن نثار صاحب سے اس موضوع میں ان کی رائے جانے سے پہلے عرفان صدیقی صاحب، کون سا سسٹم، کون سا نظام، یعنی تنقید کرو تو کہتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ کو لانا چاہتے ہیں، مشرف صاحب کے وقت میں بات کرتے تھے ان کے اوپر کہتے تھے یہ نواز شریف کا زرداری پیپلز پارٹی کا سیاستدانوں کے ایجنٹ ہیں، ان پہ بات کرو گے فوج کی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر خرابی جب خرابی کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے نا تو بھی وہ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ خرابی کو ایک سطح پہ پہنچ کے رکنا ہے اور اس کے بعد اچھائی کا عمل شروع ہونا ہے۔ قوم کو مایوس مت کریں، قوم کو خلا میں مت دھکیلیں، قوم کو بد اطمینان۔ آپ نوجوانوں میں قوم سے کیا کہوں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں کہ گرابی چینی نہ کہیں، لیکن جب آپ یہ جو ملک سے لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، جب آپ جو اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہیں، جو اسکولوں کالجوں میں آپ کو ڈگریاں دینے والے جعلی ڈگری ہولڈر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ساری کچھ چیزیں کہتے ہیں تو قوم کو خلا میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس سسٹم کو 3 حرف تو آپ نے بھیج دیے، اب وہ مقدس سسٹم صحیفہ لے کے آئے نا جہاں جس سے ہم نے کل زندگی کا آغاز کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی نقشہ کار دے نا، کوئی تجویز دیں، کوئی سالڈ بات کرے نا۔ ایک تختہ سیاہ پہ آپ یوں لکیر پھیرتے ہیں اور آپ ایک لفظ لکھتے نہیں ہیں اس پہ، قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے نا، آپ یعنی مطمئن ہیں ایسی چلنا چاہیے اور اس سے انڈے بچے نکلیں گے؟ میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جس طرح آپ کے شو میں 10 خامیاں ہو سکتی ہیں، 10 اچھائیاں ہو سکتی ہیں، بٹ شو مسٹ کنٹینیو۔ اسی طرح جمہوریت اور نظام تمام تر خرابیوں کے باوجود جاری رہے۔ آپ کو شک کیوں ہو رہا ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہوں اور آمریت کو؟ آپ 3 حرف بیچ چکے ہیں، میں آمریت پہ 10 بیچ چکا ہوں۔ اس نظام کے اوپر جس نظام نے جمہوریت کی بات نہیں کی، میں نے ایک منٹ تصحیح کروں، میں نے اس نظام کی بات کی ہے، جمہوریت کی بات نہیں کی ہے۔ جمہوریت پہ 3 حروف، آمریت پہ 10 حروف، میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہے عرفان صاحب؟ صرف یہی ایک اکیلا پہلا جعلی ڈگری کا ہولڈر قومی اسمبلی میں نہیں آ رہا ہے، قومی اسمبلی میں 150 ارکان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ڈگریاں چیلنج ہو چکی ہیں۔ سر یہ قانون بنا رہے ہیں، 18ویں ترمیم بنا رہے ہیں۔ ڈگریاں تو ایک پہلو ہے صالح ظافر صاحب، اس کے علاوہ بھی آپ کی 62 اور 63 کے ترازو کو لے کے آپ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں۔ حسن نثار صاحب یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو خلا میں نہ دھکیلیں اور مایوسی کے دلدل میں مت پھینکیں اور چلنے جہنم میں جانے دیں، جہنم میں جانے دیں، خلا میں نہیں آ رہی جہنم میں جانے دیں۔ نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی ان پہ یعنی تنقید کرے تو کہتے ہیں کہ آمریت، یعنی یہ کیا پرابلم ہے آمریت کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اتنے پیارے ہیں کہ یہ میرے خلاف بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، میں ان کے ساتھ اگری کر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی کی کسی بھی ملک اور معاشرے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے۔ جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں سنیں، ایک نیوٹرل سا بندہ سنیں، بہت اسلامک بات کر رہے ہیں، اس کو کون جھٹلائے گا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتے ہیں زندگی کے۔ اچھا اگر چلنے دیا جائے تو یہ 1000 سالہ منصوبہ ہے، یہ دستیوں پٹھوں اور رانوں سے جان چھڑانے کا یہ جو نسخہ بتا رہے ہیں بتا ٹھیک رہے ہیں، لیکن یہ ہے 1000 سالہ نسخہ، ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ جو پڑھے لکھوں میں بن گیا ہے نا کہ آپ نے بھی بڑے اپولوجیٹک ہو گئے کہ میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، میں ہوں جی، میں لعنت ایک نہیں 1001۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملاوٹ زدہ، پورا ملک ملاوٹ زدہ ہے۔ نہیں آپ جمہوریت میں بھی آپ جمہوریت پہ لعنت بھیج رہے ہیں، میں تو نظام کی بات کر رہا تھا۔ ان سے خدا کا نام لیں آپ، یہ سرے سے جمہوریت ہے ہی نہیں۔ میں عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن جسے یہ کہہ رہے ہیں چلتے رہنے دیں، 62 سال چلا کے اس میں سے کیا نکال لیا آپ نے؟ ہماری آمریت جو ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہے، جیسے ہمارا دودھ 2 نمبر ہے، جیسے ہماری مرچیں 2 نمبر ہے، جیسے ہماری دوائیں 2 نمبر ہے، اسی طرح ہماری جمہوریت، جس طرح کے جمہور ہیں اسی طرح کی جمہوریت ہے۔ یہاں تو کوئی عطا ترک لیول کا بندہ ہو، یہ ملک اب اس سیدھی سادی روٹین کی کسی پٹی نصابی جمہوریت کے بس کا نہیں رہ گیا، وقت بہت کم ہے۔ اگر صورتحال نارمل ہوتی تو عرفان صدیقی صاحب کا فارمولا ٹھیک تھا، اسے چلنے دیں۔ نہیں تو آپ عرفان صدیقی صاحب کا ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ مایوسی کی دلدل میں نہ پھینکیں عوام کو۔ نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے، جو اس ملک کا جو مافیاز ہیں وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ یہ اتنے ووٹ جو ان کو پڑے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے دراصل۔
जिसके जवाब में मैंने कहा है कि जैसा जमहूर है आपका वैसे आपकी जमहूरियत है। अगर जहरीला आपका दूध है उसी तरह का आपने बीच में से इसमें से मक्खन निकाल लिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बात करना छोड़ दें। ये कम से कम इतना तो करें, हम और कुछ नहीं कर सकते तो नहीं। अच्छा, आईना तो दिखाएं। हसन निसार साहब, ये अवाम की अदालत क्या चीज है, ये जरा वजाहत करें। अवाम यानी हिटलर भी तो इलेक्टेड था। नहीं, यानी अवाम की अदालत ने सुकरात को नहीं पिला दिया था जहर। यानी अवाम यजीद भी कहता था कि मैं अवाम का मुस्लिम नकीर के साथ कितने लोग थे कूफे में, देखे ना। ये तो फिर तो वहां इब्ने ज़ियाद के साथ अवाम की अदालत थी ना। यानी नहीं, देखें बात सुने, ये मुख्तलिफ माफियाज ने मखसूस किस्म के जुमले घड़े हुए हैं। ये उनमें से एक डायलॉग है। ये अच्छे किसी स्क्रिप्ट राइटर का लिखा हुआ जुमला है, ये अवाम की अदालत। और दूसरी बात ये कि यहाँ बहस हो रही थी कि जो ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की शर्त नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अगर हो और मैं गलत बयानी करूं और मैं झूठ बोलूं, इतना बड़ा दरोगो आदमी अगर असेंबली में चला जाए। एक मिनट ठहरिएगा। आप ये जो पढ़ा लिखा होने की शर्त आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए। मेरी नस्ल और मेरे अगली नस्लें जो इस मुल्क की हैं, उनकी किस्मत का फैसला, उनके लिए कानून, आईन, IMF से कौन बात करेगा, खारजा पॉलिसी कौन बनाएगा, माशी पॉलिसी वो आदमी करेगा जो अपना नाम नहीं लिख सकता। अवाम बिलाशुबा मुल्क में तालीम नहीं है, लेकिन कानून, खारजा पॉलिसी, माशी पॉलिसी आज की दुनिया में वो आदमी बनाएगा जो अपना नाम नहीं लिख सकता। यानी बजाय इसके हम एजुकेट करें लोगों को, यानी हम उसमें से कहें कि जो तुम में सबसे बड़ा मनशियात फरोश है, भत्ता फरोश है, सब कुछ है, जो वो कानून साजी करेगा मेरे बच्चों की, आने वाली नस्लों की। ये क्या मैं नहीं पाया। मैंने कहा ये इशू नहीं है होना चाहिए या नहीं है। असल बात ये है कि अगर ये कानून है जी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और मैं गलत बयानी करके वहां पहुंच जाता हूं तो इसका मतलब है मैं चोर हूं।